بلوچستان پولیس کے شہداء ہیں جن کو زیارت منگیٹی میں شہید کیا گیا، ان کی یہ حالت ہے۔ نون لیگی وفاقی وزیر احسن اقبال کو دیکھ کر اوورسیز پاکستانیوں نے زبردست نعرے بازی شروع کر دی۔ دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ یہ منظر اس وقت سامنے آیا جب احسن اقبال ایک تقریب میں پہنچے اور وہاں موجود اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے خلاف شدید رد عمل دیا۔ دلچسپ بات یہ رہی کہ احسن اقبال ان نعروں کے درمیان بھی مسکراتے رہے اور خوشی خوشی ہاتھ ہلا کر جواب دیتے رہے جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ زندہ باد، چور ہے، چور ہے، چور، چور ہے، چور ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر لوگ اس رد عمل کو حکومت کے خلاف بڑھتے ہوئے غصے کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے حکومتی شخصیات کے سامنے احتجاج کیا ہو۔ پچھلے کچھ عرصے سے جہاں بھی حکومتی نمائندے جاتے ہیں وہاں عمران خان کے حق میں اور حکومت کے خلاف نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ اس سے صاف لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد موجودہ حکومت سے سخت ناراض ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے عوام صاف صاف الیکشن کمپین کرنے والی سیاسی پارٹی لیڈران کو متنبہ کر رہے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا لگا کر کشمیر میں نہ آنا، اگر ایسا ہوا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ یاد رہے اس سے پہلے فاروق حیدر اور غلام قادر بھی اس عوامی غصے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب عوام کا فیصلہ عوام ہی کریں گے۔ بلوچستان کے وسائل لوٹنے والے بلوچستان کو ایک ایمبولینس بھی فراہم نہ کر سکے۔ کہتے ہیں دشمن بلوچستان کی ترقی سے جلتا ہے۔ پولیس والوں کی لاشیں کسی ایمبولینس میں نہیں بلکہ پک اپ پر لاد کر لائی جا رہی ہیں۔ عاصم منیر جب پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، کاش اس وقت بلوچ کشمیری ٹی ایل پی مہرنگ بلوچ منظور پشتین کھڑے ہو جاتے تو آج عاصم منیر کی جرت نہ ہوتی۔ جو آپ لوگوں کے پیچھے آتا سب تماشائی بنے رہے۔ آج عاصم منیر ایک ایک کو تن رہا ہے، لیکن آج بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا سارے مظلوموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت بیک وقت دو انتہائی سنگین اور گہرے بحرانوں کی زد میں ہے، جہاں ایک طرف بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال قابو سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو دوسری طرف سیاسی صف بندیوں اور مفاداتی قانون سازیوں نے طرز حکمرانی پر بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والے عسکری بریفنگ کے مطابق گزشتہ چند دنوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے 3 بڑے اور ہولناک واقعات رونما ہوئے، جن میں سیکیورٹی فورسز اور خاص طور پر مقامی پولیس اہلکاروں سمیت 42 جانوں کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ جوابی کارروائیوں میں چون شرپسند بھی مارے گئے۔ سب سے تشویشناک پیش رفت زیارت اور منگی چیک پوسٹ جیسے حساس مقامات پر دیکھی گئی، جہاں چیک پوسٹوں پر منظم حملے کر کے نہ صحافیوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا بلکہ پمپنگ سٹیشنز جیسی اہم تنصیبات کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ان واقعات کی بھیانک نوعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مبینہ طور پر بعض اہلکاروں کو نہتا کر کے اغوا کیا گیا اور بعد ازاں ان کی لرزہ خیز ویڈیوز بھی سامنے آئیں جنہوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس سیکیورٹی بحران کا سب سے تلخ اور فکر انگیز پہلو یہ ہے کہ اتنی بڑی انسانی اور اسٹریٹجک تباہی کے باوجود ملک کے مرکزی دھارے کے میڈیا پر ایک طویل بلیک آؤٹ دیکھنے کو ملا۔ اس خاموشی نے ریاست کی سیکیورٹی پالیسی اور اطلاعات کے بہاؤ پر قابو پانے کے ہتھ کنڈوں کو شدید تنقید کی زد میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ گہرا سکوت ظاہر کرتا ہے کہ سچائی کو چھپانے اور عوامی غصے کو دبانے کے لیے میڈیا کی زبان بندی کس حد تک کی جا چکی ہے، جہاں نیوز رومز اب آزادانہ طور پر خبریں نشر کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ اس صورتحال کا گہرا سیاسی اثر اس وقت سامنے آیا جب اسلام آباد کے خیبر پختونخوا ہاؤس میں اپوزیشن کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں بشمول محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل نے ایک ہنگامی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس کا بظاہر مقصد بلوچستان کے حقوق، قومی شاہراہوں کی بندش اور بڑھتی ہوئی بدامنی پر آواز اٹھانا تھا، مگر اس اہم سیاسی اجتماع کو بھی ٹی وی اسکرینوں سے مکمل طور پر غائب کر دیا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جب جائز الیکٹورل عمل اور پرم سیاسی نمائندوں کو دیوار سے لگایا جاتا ہے اور ان کے بیانیے کو سینسر کیا جاتا ہے تو اس سے بالواسطہ طور پر ان انتہا پسند عناصر کے پروپیگنڈے کو تقویت ملتی ہے جو بندوق کے زور پر اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کا اصل مسئلہ صرف پسماندگی نہیں بلکہ عوام کے حقیقی سیاسی مینڈیٹ کی تذلیل ہے، جس کے نتائج اب ریاست کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی سیاسی بساط پر ایک انتہائی دلچسپ اور متنازع ڈرامہ دیکھنے کو ملا ہے، جہاں حکمران جماعت اور اپوزیشن نے عوامی مفادات کو پس پشت ڈال کر باہمی مراعات کے لیے ایک خاموش سمجھوتا کر لیا۔
सूबाई असम्बली में अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों, ताहियात बलो पासपोर्ट्स और दीगर मराआत से मुताल्लिक एक मुतनाज़े बल मंजूर किया गया, जिस पर अवामी और सहाफ़ती हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अगरचे सूबाई क़यादत ने अवामी गुस्से को ठंडा करने के लिए इस बिल पर नज़र-ए-सानी का मुजदा सुनाया और ये दावा किया कि उनकी हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है और किसी को मावराए कानून गायब नहीं करती, लेकिन हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है, क्योंकि ये उज़्र अवामी गुस्से को कम करने में नाकाम रहा है। हैरत अंगेज़ तौर पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मकामी रहनुमा इस बिल के दिफा में एक सफ़े पर नजर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इसे अराकीन का आईनी इस्तेहकाक करार दिया। ये सियासी तजाद इसलिए भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जो जमातें वफाक और दीगर सूबों में एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी हुई हैं, वो अपने ज़ाती मफादात और शाहाना मराआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर मुत्तहिद हो जाती हैं। ये सूरत हाल ख़ास तौर पर पीटीआई की सूबाई क़यादत के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि अवाम ने उन्हें जिस नज़रिए और बानिए पार्टी के बयानिए पर वोट दिया था, वो इससे यकसर इन्हिराफ करते हुए अपने लिए ताहियात वीआईपी कल्चर महफूज करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस सियासी मुनाफिकत और सिक्योरिटी की गिरती हुई सूरत हाल के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अवाम का सियासी निज़ाम और अशराफिया पर से एतमाद मुकम्मल तौर पर उठ रहा है और दूसरी तरफ रियासत की तवज्जो अंदरूनी बहरानों से हटकर सिर्फ इक़्तिदार और मराआत की जंग तक महदूद हो चुकी है, जो मुल्क को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की दलदल में धकेल सकती है। वफाती सतह पर भी वजारतों की बंदर बांट और उखड़ पिछाड़ की अफवाहें गर्म हैं, जिससे ये तासुर गहरा हो रहा है कि मुक़्तदर हल्के अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ इक़्तिदार के खेल में मगन है। अगर इन तजादात को फौरी तौर पर हल न किया गया और अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए सिक्योरिटी और माशी पॉलिसियों पर संजीदगी से गौर न किया गया, तो दाखिली इंतशार का ये दायरा पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकता है। पाकिस्तान की एम्बेसी और ब्रिगेडियर किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिसगाइड कर रहे हैं, अपना को कैसे हाईजैक किया, कैसे एक 20 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम आकर अपना को कंट्रोल करता है। मैंने एक अमेरिकन पॉलिसी मेकर से पूछा कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन अपना कहते हैं कि हम तो सियासत पे बात नहीं कर सकते, तो वह हंसे और पूछा कि किसने उनको बताया है। आप सिर्फ अमेरिकन के इलेक्शन में किसी रुकन के लिए फंड्स नहीं इकट्ठे कर सकते। आपको अमेरिका में सियासत पे बात करने से, इंसानी हुकूक पे आवाज़ उठाने से, नाइंसाफ़ी पे बात करने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में मसला अब इमरान खान या पीटीआई का नहीं है, यहाँ मसला 25 करोड़ लोगों का है जिनके इंसानी हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। इन मसाइल के लिए अपना को आवाज़ उठानी चाहिए। चोर